محمدا رسول الله ويقيني. ہمارے حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے اور حضرت کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. تو ہمارے حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نعمت پیدا کی، لیکن اگر کوئی اس نعمت کو زمین پر حاصل کرنے کی کوشش کرے اور زمین کے اندر تلاش کرے، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر تلاش کر لے، وہ نعمت اس کو حاصل نہیں ملے گی. وہ ایسی ہی نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس نعمت کو اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں. اس لیے کوئی اگر زمین کے اندر گڈھے کھود کھود کر تلاش کرنا شروع کر دے اس نعمت کو تو وہ حاصل نہیں کر سکتا. اور ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد کے اندر یہ اتنا زیادہ آہ فغاں کرتا ہے، اتنا زیادہ روتا ہے، اتنا زیادہ گڑ گڑاتا ہے کہ یہ زمین پر رہ کر بھی آسمان والے سے رابطے میں آ جاتا ہے. یہ زمین پر رہ کر بھی عرش والے کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نعمت ہے نا، یہ ایسے نہیں ملا کرتی، یہ خوب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ملا کرتی ہے. جو شخص گڑ گڑا کے مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہی جام عطا فرماتا ہے. گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اس کو ہی میں گلفام. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو شخص گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس نعمت کو مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس نعمت کو اس کے قلب کے اوپر گڑ گڑانے کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے اتار دے. لیکن جو تکبر کے اندر ناز و نخرے کے ساتھ آئے گا، کبر کے ساتھ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو منہ بھی نہیں لگائے. بھئی ایک میں ہے، میں شراب ہے جو اللہ کی محبت کی شراب ہے. اور اللہ کی محبت کی شراب ایسے ہی عطا نہیں ہو جاتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ گڑ گڑا کے ملتی ہے. یہ جو نعمت ہے ناز و نخرے سے حاصل. اگر کوئی ناز نخرے سے حاصل کرنا چاہے گا نا اس نعمت کو تو اللہ تعالیٰ اس کو منہ بھی نہیں لگائے گا. دیکھیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس نعمت کو پانے کے لیے کوئی چیز نہیں بنائی. ہر کل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس نعمت کو پانے کا ایک ایئرپورٹ بنایا. ہر کل کو ملے گا، ہر کل کو حاصل ہوگا، لیکن بس اس قلب کے اندر عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس کے قلب کے اوپر اتارے. اس کے قلب کے اوپر اتارے. ہمارے حضرت اپنے حضرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک دن میں
ہمارے جو حضرت ہیں حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لے کر جو میرے پہلے حضرت تھے حضرت احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گئے. میں نے اعظم گڑھ کی زمین کو پرتاپ گڑھ کی زمین سے ملایا. حضرت فرمایا کرتے تھے وہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ احمد رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھ کے رہنے والے تھے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں 3 سال ان کی صحبت کے اندر رہا، ان سے حضرت سے بیعت ہونے سے پہلے. اور یہ ایک نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. تو ان کے ساتھ بیعت میں رہے. پھر حضرت کے ساتھ بیعت ہوئے حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. تو حضرت ان کے ساتھ ان کے بارے میں خوب باتیں کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے تقوی والے ہیں. جنگل کے اندر حضرت کو فرمایا کرتے تھے جنگل کے اندر روزانہ 70,000 مرتبہ اللہ کہتے ہیں. روزانہ بیٹھ جاتے ہیں اور 70,000 مرتبہ اللہ کہتے ہیں. ایسے ہی نا حضرت بھائی مولانا نذر الرحمان صاحب جو بھی تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، وہ شروع کرتے ہیں تہجد سے قرآن کو شروع کرتے، تہجد سے قرآن کو شروع کر کے اب مغرب کی نماز سے پہلے سارا قرآن ختم کر دیتے. آج ترتیب اس عمر کے اندر ترتیب بتا، یہ روزانہ کی ترتیب ہے، روزانہ ایک قرآن ختم کر. ایسی شخصیت. تو وہ حضرت احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 70,000 مرتبہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے. تو جب حضرت ان سے ملنے کے لیے گئے اپنے حضرت کو لے کر، تو انہوں نے اسٹیشن کے اوپر گاڑی بھیجی تھی لینے کے لیے. گاڑی لے کر جب گھر پر آ گئی تو یہ اندر گئے گھر کے اندر ناشتہ لینے کے لیے، اور یہ جنگل کے اندر ہی بیٹھے ہوئے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے اختر، ان کا جو نور ہے نا پڑھنے کا، وہ زمین سے لے کر آسمان تک دیکھ رہا ہوں میں، نور ہی نور نظر آ رہا ہے مجھے، کچھ اور نظر نہیں آ رہا. یہ کس بات کا نور تھا؟ یہ اللہ اللہ کہنے کا نور فضا کے اندر بلند ہو رہا تھا، اور یہاں سے لے کر آسمان تک تھا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ان کے قلب کے اندر نور اللہ تعالیٰ کی ذات نے داخل کر دیا تھا، اللہ کے اسم کا، اپنے اسم کی تجلیات داخل کر دی، اس کا نور باہر جو ظاہر ہو رہا تھا اس کے بارے میں بتا رہے اندر کتنا نور ہوگا، اندر قلب کے اندر کتنا نور ہوگا. اور یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ صاحب بصیرت ہی دیکھ سکتا ہے، صاحب بصارت تو نہیں دیکھ سکتا. جس کو آنکھوں سے نظر آتا ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتا، جس کو دل سے نظر آتا ہے وہ دیکھتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتے ہیں؟ اپنے عاشقین کو، اپنی محبت کرنے والوں، جن کے قلب کے اندر ہر وقت اللہ چل رہا ہو، اللہ ہر جگہ ہر وقت. اللہ ان سے دور ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ سے دور نہیں ہوتے. ہر وقت ان کے قلب کے اندر اللہ چل. اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے نا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اللہ ہم سے خطا ہو گئی، معاف فرما دے. بھائی دیکھا ہوگا کہ کسی کی ماں نے تنبیہ کی ہو کہ بھائی فلاں کام نہیں کرنا، لیکن وہ فلاں کام کر لیتا ہے بچہ، اور فلاں کام کرنے کے بعد ایک ہے ڈٹ جانا. کر لیا بھائی کیا ہو گیا،
سب لوگ کر رہے ہیں. اور ایک ہے یہی بچہ عاجزی کے ساتھ جائے ماں کے پاس, امی آپ ناراض تو نہیں ہو اگر آپ کو ایک بات بتاؤں, امی پہلے مجھ سے وعدہ کریں. ہاں بھائی نہیں ہوگی, بتاؤ نا. اب ماں کے اندر دل کے اندر خیال پیدا رہا, یار کتنا پیارا بچہ ہے, مجھ سے ڈر کتنا رہا ہے, میری عزت کتنی کر رہا ہے, میرا احترام کتنا کرتا ہے, مجھ سے پہلے سے ہی پوچھ رہا ہے کیا مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گی. ایک غلطی ہو گئی مجھ سے. میں کیا غلطی ہو گئی؟ فلاں کام جس کے بارے میں آپ نے منع کیا تھا وہ میں نے کر لیا. اب اس ماں کے دل کے اندر اپنے بیٹے کی ذات کے اعتبار سے کتنا بڑا مقام آئے. اور ایک وہ ہے جو ڈر جاتا ہے, ہاں بھائی گناہ کر رہا ہوں کیا ہو, ساری دنیا کر رہی میں بھی کر رہا ہوں کیا ہو. یہ تو ڈر جاتا ہے. اس کی ذات کے اعتبار سے ماں کا دل کتنا دکھے گا آپ سوچ لیں. تو اگر کوئی خطا ہو جائے نا, فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں, گر گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لیں, اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما دے. یہی فرق ہے میرے اور فرشتے کے اندر, ہم سب لوگوں کے اندر اور فرشتوں کے اندر یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو قرب ندامت نہیں دی, قرب عبادت تو دی ہے. فرشتہ سجدہ کر رہا ہے, اس سجدے کے ذریعے سے وہ اللہ کی ذات کا قرب حاصل کر رہا ہے. فرشتہ رکوع کر رہا ہے, اس رکوع کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے. فرشتہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ, اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کر رہا ہے. لیکن قرب ندامت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے عطا کاری, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اس صفت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک مخلوق کو پیدا کرنا تھا جس کی صفت کے اندر تھا خطا کاری, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی عطاؤں کی بارش کرنی تھی, لیکن عطاؤں کی بارش تب ہوگی جب کوئی مخلوق خطا کرے گی, اس لیے اس مخلوق کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی خطا کاری والی مخلوق کے اوپر اپنی عطا کاری والی صفت ظاہر فرمائی ہے کہ تو خطا کر لیکن ایک بات کان کھول کر سن لے, خطا کر لیکن معافی مانگ. جیسے ہی ندامت کے آنسو بہائے گا اسی وقت تجھے معاف کر دوں گا, اسی وقت معاف کر دوں گا, دیر بھی نہیں لگاؤں گا, ایسے ہی معاف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی اس مخلوق کے اوپر اپنی عطا کاری ظاہر فرماتے ہیں. دیکھیں فرشتوں سے کوئی خطا ہو نہیں سکتی, فرشتوں سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا. کس سے خطائیں ہوں گی؟ دوبارہ کھول رہا ہوں, کس سے خطا ہوں گی؟ انسان سے نا. کس سے گناہ ہوں گے؟ انسان سے نا. یہ جو تقاضے ہیں گناہ کی فرشتوں کے لیے نہیں رکھے. فرشتوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے, کوئی سامنے سے خاتون آ رہی ہے اس کا احساس نہیں ہے فرشتوں کو, تقاضا ہی نہیں ہے ان کے اندر اس چیز کا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان والے کے قلب کے اندر رکھ دیے کہ بھئی تقاضے آ رہے ہیں اس کے قلب کے اندر, تقاضے ہیں, لیکن ان تقاضوں کو میرے حکم کے اوپر قربان کرتا ہے, میرے حکم کے اوپر قربان کرتا ہے یہ تقاضا. اور جتنا اللہ کے حکم پر اپنے تقاضوں کو قربان کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اپنا مقرب بناتے چلے جائیں گے, اپنا قرب عطا فرماتے چلے جائیں گے. بھائی حضرت فرمایا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو قربانی کی ہے, نہیں کی ہے, یا نہیں کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پال کر قربان کرنے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پال کر قربان کیا ہے. بھائی قربان کر دیا انہوں نے, چھری بیٹے کے اوپر ہی چلائی تھی انہوں نے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مینڈا بھیج دیا تھا, بتا دیا ابراہیم علیہ السلام نے. اب مجھے صرف ایک بات بتائے,
آپ کے بیٹے کو کوئی خریدنا چاہے کہ بھائی اس کی قیمت بتاؤ، تو کیا بتاؤ گے؟ پاگل ہوگے کہ یار بیچ دے نا، میں ذبح کروں گا، اس جانور کو بیچ دے۔ آپ کے بیٹے کو کوئی جانور بھی کہہ رہا ہو تو آپ کو غصہ آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ اور پھر اس کے بعد وہ قیمت بھی لگا رہا، تو وہ انمول ہے یا نہیں ہے؟ بیٹا انمول ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بتا دیں؟ ہوتا ہے نا بیٹا انمول، اس کا کوئی مول تو نہیں ہوتا نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو انمول چیز تھی اس کی قربانی کی۔ آج ہم جس کی قربانی کرتے ہیں اس کا مول لگاتے ہیں، اس کا مول لگا رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کریں انمول طریقے سے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیں۔ دیکھیں ایک شخص قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے اپنے سارے معاملات کو، خواہشات کو قربان کر رہا ہے، تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تلوار سے، حکم کی جو تلوار ہے اس حکم کی تلوار سے اپنی خواہشات کو ذبح کر رہا ہے۔ اور یہ شخص وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی خواہشات کو قربان کیا تھا نا اللہ کے حکم کی تلوار سے۔ اسی طریقے سے یہ شخص اگر اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے اللہ کے حکم کی تلوار سے، تو قیامت والے دن اس کا حشر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے حضرت فرمایا تھا۔ لہذا دوستو ایک امتحان ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیا تھا، اور ایک امتحان ہم بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص سے قربانی کرتا ہے، اپنا تجزیہ کرو، ایک شخص سے قربانی کرتا ہے اور قربانی کرنے کے اندر وہ باہر ملکوں سے پیسے بھیج دیتا ہے، بول دیتا ہے میری طرف سے قربانی کر دے۔ یہاں پر بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے بھائی میری طرف سے قربانی کر دینا، میرے پاس قربانی کا گوشت بھی مت بھیجنا، ارے زیادہ مت بھیج دینا، ارے بکھیڑا ادھر ہی رکھو۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ارے بھائی ہمارا جو مکان ہے، بنگلہ ہے، وہ گندا ہو جائے گا، ارے خون میں لت پت ہو جائے گا، پھر اس کو کون دھوئے گا، یا بدبو آئے گی۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ قربانی کرنا نہیں، قربانی کو پھینکنا ہے۔ ہم قربانی کو پھینکیں نہیں، ہم قربانی کا فرض ادا کریں، جو واجب ہمارے اوپر ہے نا اس کو ادا کریں۔ ادا کرنا اور ہے، پھینکنا اور ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز کو پھینک کر آ گیا، نہ رکوع صحیح کیا، نہ سجدہ صحیح کیا، نہ قرات صحیح کی، نہ نماز کے اندر جتنے ارکان تھے، رکوع تھے، اس کو صحیح انجام دیا، وہ نماز کو پھینک کر آ گیا۔ ایک ہے نماز کا ادا کرنا، اب یہ رکوع بھی صحیح کر رہا ہے، سجدے بھی صحیح کر رہا ہے، قرات بھی صحیح کر رہا ہے، یہ نماز ادا ہو رہی، نماز ابھی قائم نہیں ہو رہی ہے، ادا ہونا اور ہے، قائم ہونا اور ہے۔ اب اگر نماز کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی محسوس ہو جاتی ہے، نظر آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی سے دھیان نہیں ہٹاتا، تو یہ نماز قائم کرنے والوں میں سے ہوگی۔ جو وسوسے آ رہے ہیں، جو دنیا آ رہی ہے، یہ ان کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کے اوپر اپنی نگاہ کو مرکوز رکھتا ہے، یہ سمجھ یہ نماز قائم کر رہا ہے، یہ نماز قائم کر رہا ہے۔ لیکن ایک شخص قربانی کو پھینک رہا ہے، وہ قربانی کا فرض ادا نہیں کر رہا۔ ادا کرنا اور ہے بھائی قربانی کا فرض، اور قربانی کے ذریعے سے جو قرب بنا ہے، قربانی قرب سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب کو پانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو جانا۔ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کی ذات کے قرب کو پایا ہی نہیں پایا، اس سے قریب ہوا نہیں ہوا۔
اگر نہیں ہوا نا سمجھ لیں قربانی کا فرض اور حق ادا نہیں کیا اس نے. تو یہ جو باہر ملکوں سے قربانی کے لیے بول دیتے بھائی نہیں بولا کرو اس طریقے سے. خود صحیح طریقے سے پالو, خود صحیح طریقے سے ادا کیا, ہو جائے گی قربانی. ایسا نہیں کہ نہیں ہو. میں تو تقوی کی بات بتا رہا ہوں, کہیں مجھ پر ہی فتویٰ لگوا دو آپ. ایسا نہیں ہے بھائی, مسئلہ ایسا نہیں ہے. مسئلہ ہے ہو جائے گی قربانی, یہ جائز ہے, لیکن قرب کیسے محسوس کرو گے؟ قرب محسوس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود پالو. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بکرا گھر پر لے کر آئے. 1.5-2 مہینے پہلے لے کر آ گئے تھے. اس کو گھر والوں نے پالنا شروع کیا. اب وہ گھر پر بیٹھ رہا ہے, مطلب گدوں پر بیٹھ رہا ہے, گھر کے اندر ہے. اس کو ایسے پیار کیا جا رہا ہے جیسے بیٹے کو پیار کیا جاتا ہے. اب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے اپنے گھر والوں کو, بھائی چلو بھائی قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں, اس کو کاٹیں گے. تو فرمایا نہیں, اس کو کیوں کاٹیں گے؟ بچے, گھر والے سب اس کو کیوں کاٹیں گے؟ تمہارا بیٹا ہے, ہم نہیں کاٹنے دیں گے اس کو. آپ اس قربانی کے لیے دوسرا جانور لے کر آئے. فرمایا اس کو کاٹو گے تبھی تو قرب حاصل ہوگا, اس کو کاٹو گے تبھی تو قرب حاصل ہوگا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پار کر قربان کیا تھا, تم تو جانور کو پار کر قربان نہیں کر پا رہے. اس کے ذریعے سے تو قرب حاصل کریں گے. اب اس کو کاٹ دیا گیا, کاٹنے کے بعد اس کا گوشت پک کر آیا, آنسو بہا رہے تھے. یہ وہی بکرا جس کو ہم نے بیٹا بنایا تھا, اب اس کا گوشت کیسے کھائیں؟ ہاتھ میں بوٹی اور آنسو بہا رہے, ہاتھ میں بوٹی اور آنسو بہا رہے. کوئی نہیں گوشت کھا رہا تھا. ایسے قربانی ہوتی ہے, ایسے قربانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہنگے سے مہنگے جانور کو بھی خرید کر قربان کیا. ایک اٹھنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مہنگی خریدی, جو 400 درہم کی تھی یا دینار کی تھی غالباً. اس وقت بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے اس کی. اس کو قربان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. وہ سب سے مہنگا جانور تھا اس وقت کا. اور اس کے عوض کے اندر اگر ایک جانور کو قربان نہیں کیا جاتا تو اس کے عوض کے اندر سینکڑوں جانور آ سکتے تھے اس جیسے. اس کی مالیت ایسی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک اونٹ کو بھی قربان, صرف اونٹ کو قربان کیا. کوئی سستا کر رہا ہے, لیکن سستا بھی ایسا نہیں, موٹا تازہ جانور چاہیے. کیسا چاہیے؟ موٹا تازہ جانور چاہیے. صحیح ہے نا؟ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, قربانی کے اندر موٹا تازہ جانور کرنا چاہیے, پتلا سوکھا جانور نہیں کرنا چاہیے. تو لہذا کوئی چھوٹا جانور لے کر آتا ہے لیکن صحت مند ہے دیکھنے کے اندر, تو کوئی اس جانور کی توہین نہ کرے. کوئی اپنے بڑے جانور کو دیکھتا ہے, اس جانور کو دیکھتا ہے تو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانی کی توہین. اور اس نیتوں کو کون جانتا ہے؟ بھئی یہ تو کوئی نہیں جانتا نا, اللہ جانتے ہیں. اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا اس نیتوں کو, اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. تو لہذا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو اپنی نیت کو خالص کر لے, اخلاص کے اندر لے کر آ جائے. کیونکہ اصل چیز قربان جو کرنی ہے نا, اس میں اپنا سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ قربان کرنی ہے نا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. محبوب کیا ہے مجھے اور آپ کو؟ مال.
یا کچھ اور؟ مال محبوب ہے نا. دیکھو ایک ہے آسانی کے ساتھ، یار یہ 2 لاکھ روپے کا بچڑ گیا، ابھی تو پیسے بہت پڑے ہوئے، آسانی کے ساتھ ہو گیا، بچڑ آ گیا اور آرام سے ذبح بھی کر دیا. ٹھیک ہے. ایک ہے اس طریقے سے قربانی کرنا کہ دل کے اندر بھی خیال پیدا ہو جائے، دل بھی تھوڑا سا ایسے کرنا شروع کر دے، ارے خرچہ کر رہا ہوں کیا ہے اندر، یوں کاٹنا شروع کر دے دل بھی، بھائی ختم ہی نہ ہو جائے سارا، بھائی اس میں چلا جائے گا سارا تو کیا کریں گے، وہ بھائی بہت سارے کام اور باقی ہیں. یہ دل اس طریقے سے کرنا شروع کر دے، کاٹنا شروع کر دے. پھر ہے قربانی کا مزہ. حقیقت بتا رہا ہوں میں، پھر قربانی کا مزہ دیکھو آپ. تو بھائی میرے ساتھ رہو گے تو میں تو ایسے ہی دل کیوں سب کے دلوں کو ایسے کب تو پڑوں گا سب کے دلوں کو. لوگ بولے کیا کر، بھائی کیوں نہیں کروں؟ اگر قربانی آپ کا اپنا فعل ہے تو آپ اور آپ کے اپنے پیسے لگ رہے ہیں تو کرو. قربانی کے جانور کے اوپر آپ کے اپنے پیسے لگ رہے نہیں. ابھی یہاں پر دسترخوان بچھے گا بیان کے بعد، دسترخوان کے اوپر کچھ خدام ہوں گے، خادم ہوں گے جو خدمت کر رہے ہوں گے، ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں کھانے کے اوپر، بس وہ خدمت کرنے کے اوپر معمول ہے. تو اسی طریقے سے یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عام ہے، میزبان اللہ ہے، اس کے اوپر لگانے والا اللہ ہے. تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تم تو خدمت گار ہو بھائی، خدمت کرو، تمہارے پیسے نہیں لگ رہے، تم تو خدمت گار ہو. تو جس کے پیسے ہی نہیں لگ رہے اس کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ امانت کو خرچ کرنے میں ہی ہو رہا دل. تو امین تھا نا. وہ ایک بندہ بولتا ہے بھائی یہ بھی خرچہ ہے یار، یہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی خرچہ ہے. تو بھائی یہ بندہ جب بتا رہا ہوں نا یہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی خرچہ ہے، تو میرے کو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ مخلوق کو کیوں بتا رہا؟ اے اللہ سب ختم کر دیا ہے، یہ بھی خرچہ ہے، اے اللہ یہ بھی خرچہ ہے. یہ تو پیسے خرچے اس لیے ہو رہے کہ آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے کمی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، کہ آپ ہر چیز کے اندر کیا کرنا شروع کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بول رہے ہو یہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی خرچہ ہے، یہ بھی تو کرے گا، یہ بھی تو کرے گا، یہ بھی تو کرے گا، سب ہو جائے. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي.